بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت پیر مکی کا شمار لاہور کے قدیم اولیاء میں ہوتا ہے۔ آپ 12 سال مکہ معظمہ میں عبادت الہی میں مشغول رہے، جس کی وجہ سے پیر مکی کے نام سے مشہور ہوئے۔ پیر مکی بغداد کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام سید عزیز الدین اور والد کا نام سید عبداللہ تھا، جو نہایت زاہد اور عابد اور اللہ کے ایک نیک بندے تھے، اور بغداد کے ایک نواحی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ حضرت پیر مکی کے والد نہایت ایماندار تاجر تھے، مالی حالت اچھی نہ تھی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ حضرت عزیز الدین پیر مکی نے ابتدائی تعلیم بغداد سے حاصل کی اور بڑے علماء و مشائخ سے فیض یاب ہوئے۔ اس وقت بغداد علم و فن کا مرکز تھا۔ آپ نے دینی تعلیم بھی وہیں حاصل کرنی شروع کی۔ جب ہوش سنبھالا تو کاروبار میں والد کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اس سلسلے میں اکثر آپ کا بغداد آنا جانا رہتا تھا۔ ایک روز حضرت پیر مکی کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اگر تجھے خدا مل گیا تو سمجھ دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن اگر انسان حصول دنیا کی خاطر اپنی زندگی ضائع کر دے تو پھر رضا الہی کا حصول ممکن نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ خدا کو تلاش کر۔ چنانچہ اللہ کے اس بزرگ کی نصیحت کام کر گئی، جس نے آپ کی زندگی کی سوچ کا دھارا بدل ڈالا۔ اسی روز سے آپ آخرت کے طالب ہوئے اور حب الہی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ آپ ان بزرگ کے مرید بن گئے۔ ان بزرگ کا تعلق سلسلہ جنیدیہ سے تھا۔ آپ کے پیر کی نسبت سے آپ کو جنیدی کہا جاتا ہے۔ حضرت پیر مکی نے اپنی زندگی کو عشق الہی کے تابع کر دیا۔ رات دن اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔ ایک روز پیر مکی کو معلوم ہوا کہ بغداد سے چند افراد پر مشتمل ایک قافلہ حج کے لیے مکہ معظمہ جانے والا ہے۔ آپ اس قافلے کے ہمراہ حج کے لیے 562 ہجری بمطابق 1166 عیسوی میں مکہ معظمہ پہنچے اور حج ادا کیا۔ اس کے بعد وہیں قیام کیا اور 12 سال تک وہیں مقیم رہے۔ مکہ میں قیام کے دوران آپ نے وہیں اکابرین اور صالحین سے ملاقاتیں کیں اور ان سے فیض یاب ہوئے۔ اللہ کے ولی حضرت پیر مکی کو جو کچھ ملا وہ خانہ خدا سے ملا۔ 12 سال تک اللہ کے یہ محبوب بندے خانہ خدا میں سجدہ ریز رہے، ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے، رات بھر اللہ کے حضور گریہ زاری کرتے، رات دن یاد الہی میں بسر کر دیتے تھے۔ حضرت پیر مکی نے کچھ عرصہ خانہ کعبہ میں اعتکاف کی حالت میں بھی بسر کیا۔ آپ نے اس عرصے میں خوب عبادت کی اور یاد الہی سے اپنے رب کو راضی کیا، اور رحمت الہی سے روحانیت میں اکمل ہو کر ولی کامل بن گئے۔ جب روحانی منازل طے کر چکے تو ایک روز ندائے غیبی سے اشارہ ہوا کہ جا، تو میرا دوست ہے اور میں تیرا دوست ہوں، تو میرے در پر جھکا رہا، جا اب دنیا تیرے در پہ جھکے گی، تو میرے محبوب کا شیدائی ہے، جا دنیا تیری شیدائی بنے گی، تو نے میرا نام ورد زباں کیا، جا میں نے تیرا نام دنیا میں بلند کیا۔ آخر یہ اللہ کا ولی فضل باری تعالیٰ سے اکمل ہوا۔ چنانچہ پیر مکی اشارہ پاتے ہی مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ آئے اور کچھ عرصہ وہاں قیام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی محبت سے فیض یاب ہوئے۔ ایک روز آپ کو غیبی اشارہ ہوا کہ ہندوستان جا کر تبلیغ کرو۔ روضہ رسول پر حاضری دینے کے بعد آپ سیاحت کرتے ہوئے 575 ہجری بمطابق 1179 عیسوی میں لاہور پہنچے۔ یہاں کا حاکم خسرو ملک تاج الدولہ تھا۔
اور سلطان شہاب الدین غوری نے لاہور کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ غزنوی گورنر خسرو ظہیر الدولہ اس محاصرے سے پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا احوال بیان کر کے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعا کی اور فرمایا، جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مزید 6 سال اپنی حفظ و امان میں لے لیا ہے اور کوئی حملہ آور تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ 6 سال بعد یہ سلطنت غوری خاندان کے سپرد کر دی جائے گی۔ چنانچہ شہاب الدین غوری اپنا مقصد حاصل کیے بغیر واپس لوٹ گیا، اور پھر 6 سال بعد ایسا ہی ہوا۔ شہاب الدین غوری سیالکوٹ کو فتح کرنے کے بعد لاہور پر دوبارہ حملہ آور ہوا۔ سیالکوٹ کا قلعہ تعمیر کیا اور اسے اپنی چھاونی بنا کر لاہور کا محاصرہ کر لیا اور اسے فتح کر لیا۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کا مزار ہر دور میں اولیاء اور صالحہ کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ چنانچہ جو بزرگان دین حضرت علی حجویری کے بعد لاہور میں تشریف لائے، انہوں نے آپ کے مزار پر ضرور حاضری دی۔ جب حضرت پیر مکی لاہور میں تشریف لائے تو آپ کچھ عرصہ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر قیام پذیر رہے اور ذکر و فکر میں مشغول رہے اور ان کی فیوز و برکات سے فیضیاب ہوئے۔ یہ علاقہ اس زمانے میں آبادی سے بالکل باہر تھا۔ لاہور کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو اولیاء کرام لاہور آ کر قیام پذیر ہوئے، انہوں نے ہمیشہ آبادی سے دور ڈیرا ڈالا، کیونکہ اللہ کے ولیوں کو خلوت میں یاد الہی کا جو مزہ آتا ہے وہ دنیا داروں میں رہ کر کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت داتا گنج بخش کے مزار سے کچھ فاصلے پر قیام کیا، جہاں آج بھی آپ کا مزار ہے۔ آپ کا حجرہ مٹی سے بنایا گیا، جس میں آپ دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتے۔ آپ کی تبلیغ کی بدولت بہت سے لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ کی دعاؤں سے بے شمار مریض صحت یاب ہوئے اور مصیبت زدہ لوگوں کے دکھ دور ہوئے۔ عوام و خاص سب آپ کی برکتوں سے فیضیاب ہوئے۔ اپنی تمام تر مصروفیات سے وقت نکال کر گاہے بگاہے آپ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر حاضری دیتے اور تبلیغ کی غرض سے نواحی علاقوں میں بھی تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے اپنے حجرے کے پاس سایہ دار درخت لگائے۔ گرمیوں میں اکثر دن کا بیشتر حصہ ان درختوں کے نیچے گزارتے تھے۔ رات کا زیادہ حصہ یاد الہی میں اور دن مخلوق خدا کی خدمت میں گزارتے تھے۔ آپ نے 36 سال تک لاہور میں رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا اور ایک عالم آپ سے فیضیاب ہوا۔ آپ کا وصال 612 ہجری بمطابق 1215 عیسوی میں شمس الدین التمش کے دور حکومت میں ہوا۔ آپ کو آپ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار داتا دربار سے کچھ فاصلے پر پیر مکی روڈ پر واقع ہے۔ مزار سے متصل ایک مسجد بھی ہے۔ آپ کا عرس ہر سال منایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی پیر مکی کے در پر چشمہ فیض جاری ہے۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے، کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔